बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबकी आमद का शुक्रिया, बुलाने वालों का शुक्रिया, जी भाई का शुक्रिया, आप सब सीनियर्स जो मोहतरम बुजुर्ग बैठे हैं उनका शुक्रिया, और आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ लाएँ। जो मेरी गुफ्तगू है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जर्नल के टॉपिक पे और आम से मौजूद को लेकर हम चलते जाएंगे, इसका एक थीम ड्रॉ कर लेंगे गुफ्तगू का। दुनिया में से जितने हमें जज्बे पाए जाते हैं, इमोशंस पाए जाते हैं, हमारे अफकार होते हैं, ख्यालात, नज़रिया पाया जाता है, आइडियोलॉजी होती है। इस नज़रिए का, आइडियोलॉजी का, अफकार का, ख्यालात का इजहार होता है, और वो जो इजहार होता है वो हम अपने रवैये से ज़ाहिर करते हैं। आप अल्लाह को मानने वाले हैं, आप अल्लाह को मानने वाले हैं, ये याददाश्त का सवाल नहीं है, ये आपके रवैये से ज़ाहिर हो जाता है कि आप अल्लाह को एक मानते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत जो सी है वो इजहार मांगती है, वो इजहार रवैये का इजहार है, और वो रवैये का इजहार बता देता है कि ये आशिक़ रसूल है। दुनिया में हर रवैया जो है वो इजहार है, जो आपने कैरी किया हुआ है, जो आपने रखा हुआ है, जो आपने संभाला हुआ है, जो आपने उठाया हुआ है, उसका इजहार है। अगर किसी के एक्सप्रेशन से रखें, दुनिया में आप सिर्फ एक्सप्रेशंस देखें तो आप उन एक्सप्रेशन से उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। दुनिया की आज की सारी जो कम्युनिकेशन की साइंस है वो ये मान चुकी है कि जो बोला जा रहा होता है उसे आखिरी नहीं समझना चाहिए, जो नहीं बोला जा रहा होता उसे ज़्यादा समझना चाहिए। वो जो नहीं बोला जा रहा होता, जिसे नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, वो हमारे रवैये का सबसे बड़ा इजहार होता है। आज इसको कम्युनिकेशन साइंस मान चुकी है कि हमारी वो कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा इजहार है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उससे कई गुना ज़्यादा इजहार है, पता कि 90% प्लस तक कहा गया है। हमारा ये जो एक जज्बा है, नज़रिया है, जिसे हम सारे पाकिस्तानी आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, और एक पैट्रियटिज्म का जज्बा, वर्बल वतन हम सारे के सारे हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं। हम अपनी सतह पर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इकरार भी करते हैं। जगह जगह पर हम इकट्ठे हो जाते हैं, इस नज़रिए पे इकट्ठे हो जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारी जो पाकिस्तानियत है वो हमारा ईमान के दर्जे पे। मैं बड़े ऐसे लोगों को मिला, यकीन कीजिए, वो अल्लाह रसूल के बाद पाकिस्तान का एहतराम है। वो कहते हैं कि जी अल्लाह की देन है, हमें एक ऐसा मुल्क मिला हुआ है और इसका एहतराम है। सर ये मैं सवाल आपके सामने उठाने लगा हूँ। ये सवाल ये है कि हमारी जो पाकिस्तानियत है, हमारा जो पैट्रियटिज्म है, हमारा जो वतन होने का इजहार है, ये किस शक्ल में होता है और किस शक्ल में होना चाहिए। इल्मी रोयत से जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए। ज़िंदगी में सर मैंने बेशुमार लोगों के साथ काम किया है, जैसा भाई मुझे बता रहे थे, कुछ लोग मेरे से मुतारिफ हैं, कुछ लोग बिल्कुल मुतारिफ नहीं हैं। मैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट के 5-6 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एज ट्रेडर सर्व कर रहा हूँ, एज कंसल्टेंट सर्व कर रहा हूँ। उसमें जुडिशल अकेडमी भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें बाकी महकमे भी हैं, और बिलखसूस एजुकेशन सेक्टर में एक अल्लाह ने मुझे काम करने का मौका दिया। अभी तक एक लाइव ऑडियंस तकरीबन 4 लाख के लगभग ऑडियंस को मैं फेस कर चुका हूँ सेशंस के साथ। ये वीडियोस अब बाद में देखते हैं सर, वीडियोस जो है वो पका हुआ फल है जो लोगों के सामने आया और लोग उससे मुस्तफीद होने लग पड़े। ये बातें मैं बेशुमार महकमों में, बेशुमार इदारों में, बेशुमार यूनिवर्सिटियों में, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स पर इसका इजहार पहले ही कर चुका हूँ। तो मेरे कह लीजिए गुफ्तगू का 80% मिलता जुलता होगा पुराने सुनने वालों के लिए। मेरे पास नया गाना नहीं है सर, तो ये माफ़ी है मेरी सी। तो लेकिन नया सुनने वाला या एक लफ्ज़ हम चाहेंगे एक स्पीकर का ज़रूर हो कि सर मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमारे मुल्क का डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का अकाउंटेंट अपनी अकाउंटेंसी के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का टीचर अपनी टीचिंग के ज़रिए खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का ब्यूरोक्रेट अपनी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का जज फैसले करके मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क की सरहद पे खड़ा सिपाही अपनी जान हथेली पे रख के मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का कोई भी साइंटिस्ट कोई भी टेक्नोलॉजी बना के या बनी बनाई टेक्नोलॉजी को रेप्लिका लेकर मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का राइटर अपनी राइटिंग के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मुल्क का मुल्ला मस्जिद में मिंबर पे बैठ के मुल्क की खिदमत कर रहा है, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद अतालीक पढ़ा के मुल्क की खिदमत कर रहा है। सर गुजारिश ये है कि सारी की सारी खिदमत जो उनसी है, हमारे मियाँ साहब अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, चंद दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, सड़कें बना के ऑपरेशन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, पुल बनाई जा रहे हैं, बाकी बहुत बड़ी खिदमत है, और ये मुख्तलिफ तरह की खिदमत हम पूरे मुल्क में देखते रहते हैं। सर गुजारिश सर ये है कि सर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ अपनी कह लीजिए एक्सपोजर और अपने वक्त गुजारने के बाद कि दुनिया में जो तालीम है ये दुनिया की सबसे बड़ी खिदमत है सर, और शऊर सबसे बड़ी खिदमत है।
شعور اور تعلیم اتنی بڑی خدمت ہے کہ دنیا کے جتنے رسول پیغمبر آئے ہیں، جتنے بڑے لوگ آئے ہیں سر، انہوں نے سر سوچ بدلی ہے سر، انہوں نے نظریات بدلے ہیں، انہوں نے افکار بدلے ہیں. اور ایجوکیشن سسٹم میں کام کر کے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ سر جو ہمارا تعلیم کا نظام جو رٹے پہ بیس کرتا ہوا، یادداشت پہ بیس کرتا ہوا ڈگریاں دیتا چلا جا رہا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ اصل میں تبدیلی اسی لیے نہیں آ رہی کہ ہماری تعلیم رویوں پہ اثر انداز نہیں ہو. پانی اس بیڈ تک جا ہی نہیں رہا جہاں سے پیوریفائی ہو کے ہمیں ملنا چاہیے، تو وہ پانی وہیں رک جاتا ہے، وہ چھپڑ بن جاتا ہے، وہ سب کچھ تالاب بن جاتا ہے، وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ علم، وہ تعلیم اور وہ تعلیم دینے والا علم کو، تعلیم کو وہاں تک پہنچاتا ہی نہیں جہاں تک پہنچنے کے بعد انسان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. میں اپنا 2 دن پہلے کا ایکسپیرینس شکیل صاحب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. پنجاب پورے کا سب میں نے سارا ہیڈ ماسٹر پڑھا ہے، 2 مضامین میرے پاس ہے، گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ نے مجھے 7 سال سے ہائر کیا ہوا ہے. 2 مضامین لیڈرشپ اور بیہیویئر مینجمنٹ میں ہیڈ ماسٹرس کو پڑھا. چند دن پہلے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 370 ہیڈ ماسٹرز بھرتی کی اور وہ ینگ لوگ ہیں، پبلک سروس کے تھرو آئے ہیں. آپ کو میں 2 المیہ بتانے چاہ رہا ہوں. پہلا المیہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ میں اس ایجوکیشن سسٹم کو بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کے تعلیم کے نظام میں پڑھانے والا تعلیم اور استاد جو سا ہے، پڑھانے والا ٹیچر میں سے 90% وہ ٹیچرز ہیں جن کی کمیونیکیشن اسکل ٹھیک نہیں، ابلاغ ٹھیک نہیں. اور جب جا کے پبلک سروس کا ہم نے کرائٹیریا دیکھا اور چیزیں دیکھی تو پتہ لگا کہ ان کے ہاں یہ ان کی کرائٹیریا میں ایسا شامل ہی نہیں. کسی کا کورس، کسی کی بیولوجی، کسی کی کیمسٹری، کسی کی اکاؤنٹنگ، کسی کا HR تو چیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ابلاغ کی صلاحیت، بات سمجھانے کی صلاحیت چیک ہی نہیں ہوتی. اندازہ لگائیے، تیرنے والے کو تیرنا آتا ہے، مالی کو بوڈی کرنی آتی ہے، ٹیچر کو پڑھانے نہیں آتا آپ کے اوپر. اس المیہ کو کہاں لے کے جائیں گے کہ آپ خود یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، پاکستان میں آپ کا وقت گزرا ہوگا، آٹے میں نمک کے برابر آپ کو وہ اساتذہ کرام ملے ہوں گے جن کی سمجھ آتی ہوگی سر. 90% کی سمجھ نہیں آتی سر. وہ نوٹس پہ اور ملٹی میڈیا پہ اور کسی ڈنڈے یا کسی انٹرنل ایکسٹرنل کے سہارے پہ ڈگری جو ان سے مکمل کروا دیتے ہیں سر. اس کے بعد بہت بڑا المیہ جو ان سا وہ یہ ہے کہ میں دوسرا جو المیہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر ہمارے یہاں گرومر کی گرومنگ نہیں ہے سر. جس نے گرومنگ کرنی ہے اس کی اپنی گرومنگ نہیں ہے. جب اس کی اپنی گرومنگ نہیں ہوئی، میں پرسوں کلاس سے پڑھا کے نکلا تو میں نے کہا جی مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ مجھے ایٹیکیٹس اور مینرز کے لیے بلایا گیا. آج نیا ٹاپک تھا اور میں اس المیہ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیوروکریٹ کو تو شاید ہم پڑھا دیتے ہیں، میں سول سروس اکیڈمی جا کے یہ مضمون پڑھا رہا ہوتا ہوں، لیکن ٹیچر کو بنیادی اخلاقیات اور بنیادی مینرز کا بھی نہیں پتا. اور یہ اس کی بات کر رہا ہوں سر جس نے بنیادی مینرز سکھانے ہیں. جب اسی کو نہیں پتا تو پھر ہم آنے والی جنریشن سے توقع کریں کہ وہ ڈگری سے باہر نکل جائے گی، رٹے سے باہر نکل جائے گی، یادداشت کے سیٹ پیٹرن پہ بنائے ہوئے نظام سے نکل جائے گی. یقیناً کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا سر. سر یہ سارے کا سارا جو تھیسس ہے سر وہ یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب ہمیشہ رویوں کا انقلاب ہے سر. آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ سیرت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے. ہم وہ تمام واقعات جن کو بڑے فخر سے کوٹ کرتے ہیں کہ جنگ کا میدان تھا، پانی کا پیالہ آیا، سارے زخمی تھے، ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، سب کے سب شہید ہو گئے. یہ تربیت رسول ہے سر. یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ڈگری ایجوکیشن نہیں ہے سر. یہ کوئی سیٹ پیٹرن GPA نہیں ہے سر. یہ تربیت ہے جو کریکٹر والے نے کردار بنا کے کی ہے سر. کردار تھا تو کردار بنے. جب تک صرف کردار والا کردار نہیں بناتا، آپ کردار والے نہیں دیتے، آپ گرومر نہیں دیتے، آپ آنے والے وقت میں پاکستان کو بہتر پاکستان نہیں دے سکتے. کیونکہ نتیجہ یہ ہے سر جتنے مرضی پل بن جائے، جتنی مرضی سڑکیں بن جائیں، ان پلوں پہ اور سڑکوں پہ چلنے والوں کی تربیت نہیں ہے تو پلوں کے بننے سے فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب کے سب ہم کسی نہ کسی شکل میں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی سطح پہ کر رہا ہوں گا، آپ اپنی. میری گزارش ضرور ہے سر کہ اسٹیفن آر کوے کو ہم سب کسی نہ کسی شکل میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں یا پڑھتے ہیں. 7 Habits of Highly Effective People معروف کتاب ہے جس کی تقریباً جو ہے وہ 20 ملین کاپیز جو سی دنیا میں جا چکی ہیں اور اب کی تازہ اطلاع کے مطابق 56 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور بے شمار طرح کی اس کی ورک شاپس اویلیبل ہیں. دنیا کی 500 فارچونز کمپنیز کے CEO کہتے ہیں یہ ہمارا گرو اور مینٹور ہے. 7 Habits of Highly Effective People. اسٹیفن آر کوے کہتا ہے کہ دنیا میں 2 جملے اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. پوری کتاب میں 2 جملے جن کو میں کوٹ کروں گا. ایک وہ کہتا ہے کہ دنیا میں
انسان کا بنایا ہوا قانون توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا. آج میں جب میں اشارہ توڑ دوں گا جی مجھے چلان ہو گیا، مجھے پینلٹی ہو گئی، میں انسان کے بنائے ہوئے قانون کو توڑوں. اگلی وہ بات کہتا ہے لیکن قدرت کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑا جا سکتا. جو بھی قدرت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے. میں آج چھت پہ چڑھ جاتا ہوں اسی مال کے اور چھت سے چھلانگ لگاتا ہوں، گریوٹی کا قانون ہے، میں کچھ کر رہا ہوں، میری ٹانگیں ضرور ٹوٹیں کیونکہ گریوٹی کا قانون قدرت نے بنایا ہے، اس کو میں چیٹ نہیں کر سکتا. سر قدرت کا قانون یہ ہے کہ سوچ اور افکار اور نظریہ بدلے بغیر کچھ بدلا نہیں جا سکتا. دنیا کی ساری ریولیوشن کی ہسٹری پڑھ لیجئے. حضرت عمر ممبر پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میں وہی عمر ہوں جو بکریاں نہیں چرا سکتا، جو اونٹ نہیں چرا سکتا. یہ تربیت رسول تھی جس نے عمر فاروق کو بنایا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ نتیجہ بہت بڑا ہے، یہ تربیت رسول کا نتیجہ ہے. تو حضور والا جب تک ہم سوچ پہ، افکار پہ، نظریہ بدلنے پہ، آئیڈیالوجی بدلنے پہ، رویہ بدلنے پہ کام نہیں کرتے، سر کسی قسم کا سر انقلاب نہیں آنے والا. یہ صرف ایک خواب ہے سر ہمارے، ایک اندازے ہیں سر. آپ پریکٹیکل گراؤنڈس میں ملک میں جائیے سر، کچھ سیکٹرس میں جا کے کام کیجیے، آپ آرمی کے ساتھ کام کیجیے، بیوروکریسی کے ساتھ کام کیجیے، آپ مختلف محکموں کے ساتھ کام کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک ہم بنیاد سے ایک ایسی پود تیار نہیں کرتے جن کی سوچ بدلتی ہے، جن کے نظریات بدلتے ہیں اور بالخصوص جن کی ترجیحات بدلتی ہیں، کچھ بدلنے والا نہیں ہے. تو یہ آج میری مجھ سوال جواب میں فوراً چلا جاؤں گا. ایک تو روزہ، اور میرا روزہ آپ سے لمبا کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے روزے میں شامل ہو چکا ہوں، مرجر ہو چکے ہیں، 2 دریاؤں کا سنگم یہاں پر ہو چکے ہیں. اور سوال جواب کو پریفر اس لیے کروں گا گفتگو ہماری چلتی رہے. اس جملے کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ سر اللہ نے اگر آپ کو زندگی میں کسی بھی طرح کی توفیق دی ہے، وہ جسمانی طاقت ہے آپ کی، وہ ذہنی طاقت ہے، وہ معاشی طاقت ہے، وہ کوئی بھی ہے، سر اس کو اس شکل میں ضرور لگائیے جو اسٹیفن کوے کا دوسرا جملہ ہے کہ مچھلی پکڑ کے کھلا دینا بہت بڑی زیادتی ہے. اس سے ممکن ہے ایک وقت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اگر پکڑنا سکھا دیتے ہیں وہ خوددار ہو جاتا ہے، اور اس کی خودداری جو سی ہے اس کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ آئندہ سالوں میں مچھلی مانگ نہیں رہا ہوتا لیکن مچھلی بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے. چند دن پہلے میں نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی کیا کہ ان کے بنائے ہوئے بے شمار دسترخوان ہیں. ہمیں سر اس میں تسکین بڑی ہوتی ہے، ہماری انڈو پاک کے مسلمانوں کو لنگر کی لمبی لائن دیکھ کے تسکین بڑی ہوتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے سر. پورے محلے کو جو سب پنجابی کا بڑا ساڑا پڑتا ہے یار جڑا کا دیکھ جڑی ہے انہوں نے پکائی ہے. وہ میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے آپ کے وہ لنگر دسترخوان مختلف دیکھے ہیں. ایک دسترخوان پہ میں چلا گیا اور ایک صاحب سے دوپہر کے کھانے کے بعد لنچ کے بعد میں نے پوچھا کہ جناب کیسا لنچ تھا. انہوں نے کہا کباب. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی نے ملک صاحب کو ان کا بڑا ویژن ہے، اتنا عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے اور اتنا مزیدار کھانا تھا اور اچھی ڈش تھی، اچھا مینیو تھا، بڑا مزہ آیا کھانا کھا کے. تو میں کہا جی آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ رات کا نہیں کھانا. وہ انتظار کر رہا تھا کہ رات کا بھی کھا کے جانا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ خودداری اس کے پاس نہیں ہے سر. اس کے پاس وہ فکر نہیں ہے جو محنت والی فکر ہوتی ہے، جو جذبے والی فکر ہوتی ہے، جو کام کرنے کی فکر ہوتی ہے. وہ یہ نہیں مانتا کہ کام بذات خود ایک انعام ہوتا ہے، کام اللہ کا انعام ہوتا ہے، کام کرنا بذات خود انعام ہوتا ہے، اور اللہ کرم کرے تو انسان سے کام لیتا ہے. میں سوال کے جواب